اب یہ مزاج ہمارے یہاں بعض لوگوں کا بن چکا ہے کہ جب تک انہیں کسی بھی چیز کی لاجک اور حکمت اور اس کے پیچھے علت اور سبب نہ بیان کیا جائے وہ اس چیز کو تسلیم نہیں کرتے، اللہ کے حکم کا اعتراض کرتے۔ اس لیے دنیا پابندیاں لگاتی ہے، شراب پی کر آپ گاڑی نہ چلائیں۔ ان کو تو ہم نہیں کہتے میرا جسم میری مرضی، میں میری مرضی میں چلاؤں گا، تم کون ہوتے ہیں مجھ پر پابندی لگانے والے؟ لیکن اللہ کو ہم بتاتے ہیں کہ جی نہیں، اللہ کون ہوتا ہے ہمیں منع کرنے والا، اللہ کون ہوتا ہے ہمیں سکھانے والا بتانا۔ کیونکہ وہ انگریز ہیں، گورے ہیں، تو ان کے سامنے ہم اپنے آپ کو کم عقل سمجھتے ہیں، ان کے آگے تو ہم کبھی بول نہیں سکتے، لیکن اللہ کو تو ہم بتا دیتے ہیں۔ اللہ اس کے رسول سے دھڑلے سے پوچھتے بھی ہیں کہ کیا لاجک ہے، کیا حکمت ہے، کیا فائدہ ہے، بتاؤ جی ہمیں۔ تو دھڑلے سے جب ہم پوچھتے ہیں تو جتنا احترام ہم کم سے کم گوروں کا، انگریزوں کا کرتے ہیں، میں اکثر یہ جگہ بات کرتا ہوں، کہنا نہیں چاہیے، جملہ نامناسب ہے، اللہ کا کم سے کم اتنا تو حق ہے کہ ان سے بڑھ کر احترام کیا جائے۔ ہم اللہ کو اتنا بھی حق نہیں دیتے، اللہ کا اتنا بھی، اللہ اس کے رسول کے احکامات کا اتنا احترام بھی نہیں ہے۔ جس کا جی چاہتا ہے، جو جی چاہتا ہے، اللہ اس کے رسول کے احکامات پہ احترام کر دیتا ہے۔ شریعت نے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو بھی حکم دیا ہے اس میں ہمارے لیے کوئی نہ کوئی فائدہ ہے۔ فضول، بیکار، ایسے ہی کہ اللہ نے حکم دے دیا ہو کہ کام کر لو، ایسی کوئی چیز شریعت میں نہیں۔ اللہ حکیم ہے۔ حکمت کا معنی یہی ہے کہ اللہ ہمارے لیے ہمارے فائدے کو ہم سے زیادہ بہتر جانتا ہے۔ اب دوسرا مسئلہ ہے، اور وہ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ بعض اوقات ہمیں فائدے اللہ تعالیٰ بتا دیتا ہے، تم یہ کام کرو، تمہارا اس میں فائدہ ہوگا، تم اس نقصان سے بچ جاؤ گے۔ بعض اوقات عقل ہمیں بتا دیتی ہے یہ شراب حرام ہے، شریعت نے بھی بتا دیا، عقل نے بھی بتا دیا کہ اس میں آپ کے لیے نقصان ہے، آپ کی عقل کا نقصان ہے، نقصان دہ چیز ہے۔ مردار جانور حرام ہے، شریعت نے بتا دیا کہ اس کے کھانے سے آپ کے جسم کو نقصان ہوگا۔ اب وہ کس پیمانے میں ہوگا، کس حد تک ہوگا، وہ انسان اپنی ترقی کے ذریعے سے جانتا رہتا ہے۔ بعض اوقات شریعت ہمیں اس کا کوئی فائدہ نہیں بتاتی، بعض اوقات اس کام کا، اس عمل کا فائدہ ہمیں خود سے پتہ بھی نہیں چلتا عقل سے، لیکن اللہ تعالیٰ نے چونکہ وہ حکم دیا ہے اس کو ماننا، تسلیم کرنا، اس کے اوپر عمل کرنا، یہی اللہ پر ایمان لانا ہے۔ اب یہ مزاج ہمارے یہاں بعض لوگوں کا بن چکا ہے کہ جب تک انہیں کسی بھی چیز کی لاجک اور حکمت اور اس کے پیچھے علت اور سبب نہ بیان کیا جائے وہ اس چیز کو تسلیم نہیں کرتے، اللہ کے حکم کا اعتراض کرتے۔ یہ ہمارے جو عام طور پہ اب جو دنیاوی مزاج جو بن گیا ہے تعلیم کا، اس کے پیچھے سائنس اور لاجک اور ان چیزوں کے پیچھے پڑھ کے بچوں کے ذہن میں یہ چیز ڈال دی کہ جو بھی چیز ماننی ہے لاجک سے، اچھی بات ہے، اچھی بات ہے۔ دنیا میں آپ کسی بھی چیز کے حساب سے چلیں تو آپ دیکھ کر چلتے ہیں کہ کام میں کیوں کر رہا ہوں، کیوں نہ کروں، اس کے پیچھے میرا کیا فائدہ ہے، میں کس نقصان سے بچوں گا، اس کام کے کرنے میں کیا ترتیب ہونی چاہیے، اچھی بات ہے۔ لیکن جب دین میں آپ اسی کو بنیاد بنا کر چلیں گے تو پھر انسان کا اپنی عقل پر ایمان ہوگا، لاجک پر ایمان ہوگا، حکمت پر ایمان ہوگا، خود غرضی پر ایمان ہوگا، اللہ پر، الذین یؤمنون بالغیب، وہ والی کیفیت نہیں ہوگی۔ انسان اللہ کے سپرد ہو جائے اور اللہ کے بارے میں سمجھے کہ اللہ میرا مجھ سے زیادہ رحم کرنے والا، وہ میرے حوالے سے مجھ سے زیادہ بہتر جانتا ہے، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، کہ اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے، الا یعلم من خلق، جو اللہ ہمارا پیدا کرنے والا ہے کیا وہ ہمیں نہیں جانتا، یا ہم جانتے ہیں کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے۔ لاجک اور یہ چیزیں شریعت میں ہیں، ایسا نہیں ہے کہ شریعت بیکار ہے، شریعت میں ایسے ہی احکامات ہیں، لیکن ہر چیز ہماری عقل کا بھی ایک پیمانہ ہے، اللہ نے ایک حدود اور قیود میں چیزیں ہمیں سمجھائی ہوتی ہیں، بتائی ہوتی ہیں کہ آپ کے کام کرنے سے آپ کو اللہ تعالیٰ نے رخصت دیا، آپ سفر میں ہیں تو آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں، فرض روزہ آپ بعد میں رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ آپ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، جو سفر پہ ہے، مریض ہے، تو وہ بعد میں ان روزوں کی قضا کر لیں۔ آپ سفر میں ہیں، آپ نماز کو قصر کر لیں۔ اب وجہ ہے نا اس کے پیچھے حکمت ہے، ایک فائدہ ہے، اور وہ ہے تکلیف اور مشقت۔ آپ سفر میں آپ کو تکلیف ہوگی، اگر آپ سفر کے دوران بعض اوقات تکلیف نہیں بھی ہوتی، بعض اوقات انسان سفر میں اپنے حضر سے، اپنے گھر سے زیادہ آرام دہ ہوتا ہے، اس کو وہ سہولیات مل رہی ہوتی ہیں شاید گھر پہ بھی نہ ملتی ہوں بعض اوقات، بعض مسافر حضرات کو، لیکن شریعت نے جوڑ دیا، قاعدہ بیان کر دیا ہے، بعض اوقات یہ حکمت ہوگی، فائدہ ہوگا، بعض اوقات نہیں ہوگی، لیکن حکم اپنی جگہ پر باقی رہے گا، یہ حکمت ہے۔ بعض اوقات علت ہوتی ہے کہ جی یہ جوس ہے، شربت ہے، نبیذ ہے، نشہ نہیں ہے، آپ کے لیے حلال ہے، جس وقت نشہ آ گیا یہ حرام ہو گئی، نشہ ہونے سے یہ حرام ہے، نشہ نکلنے سے حلال ہے،
حکمت ہے نا، کیونکہ نشہ آپ کی عقل پر اثر انداز ہوگا، آپ کے لیے نقصان دہ ہے. آپ کو مزہ تو آ رہا ہے، چسکا تو لگ رہا ہے، لیکن آپ اپنے فائدے اور نقصان میں اتنی زیادہ تمیز نہیں کر سکتے. اس لیے دنیا پابندیاں لگاتی ہے نا، شراب پی کر آپ گاڑی نہ چلائیں. ان کو تو ہم نہیں کہتے ہیں میرا جسم میری مرضی، میں میری مرضی میں چلاؤں گا، تم کون ہوتے ہیں مجھ پر پابندی لگانے والے. لیکن اللہ کو ہم بتاتے ہیں کہ جی نہیں، اللہ کون ہوتا ہے ہمیں منع کرنے والا، اللہ کون ہوتا ہے ہمیں سکھانے والا، بتانے والا. اب یہ سوالات جب چلتے ہیں یہ حکمت کے باب میں، لاجک کے باب میں، انسان بہت آگے نکل جاتا ہے. تو لیکن بتانے کا اصل مقصد یہ، جب ہم ان چیزوں کے اندر بہت زیادہ آگے بڑھ جاتے ہیں، بہت زیادہ ہر چیز کو لاجک کے معیار پہ تولتے ہیں، تو میں نے شروع میں بات کی تھی، پھر اللہ پر ایمان کہاں رہا، پھر اللہ کو وہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون کہاں رہا، پھر ہم اللہ کے سپرد کہاں ہوئے، پھر اللہ کو ہم نے رحمان اور رحیم کہاں تصور کیا کہ اللہ مجھ پر زیادہ رحم اور کرم کرنے والا ہے. اب میں آپ کو ایک دنیا کی مثال دیتا ہوں. ہمارے ملک میں، دنیا کے اندر یہ ٹریفک سگنل کا رواج ہے، چلتا ہے، اشارے جو راستوں میں لگے ہوئے ہوتے ہیں. اس کے پیچھے وجہ کیا ہے، اس کی لاجک کیا ہے؟ جی ہر ایک کو باری باری گزرنے کا چوراہا ہوتا ہے، 2-3 سائڈوں سے ٹریفک آ رہا ہے، ہر ایک ایک دم آ جائے، جیسے ہمارے ملک میں ہوتا ہے. اب رات کے 2 بجے 3 بجے، ہم تو دن میں بھی نہیں رکتے، رات کے 2 بجے 3 بجے کوئی ٹریفک نہیں ہے دنیا کے اندر. ممالک میں، جو ممالک ترقی یافتہ ہیں، مغربی ممالک، کئی ممالک ایسے ہیں وہاں ٹریفک سگنل کے اوپر کیمرے لگے ہوئے ہیں اور ہر جگہ پر لائن لگی ہوئی، اس میں سینسر ہے. آپ کی گاڑی کا ٹائر اگر ریڈ لائٹ کے اوپر وہاں سے گزرے گا تو آپ کو کئی جگہوں سے کیمرہ آپ کی تصویر کھینچے گا، نمبر پلیٹ کی، آپ کی گاڑی کی 2-3 سائڈوں سے، اور آپ کو جرمانہ اسی وقت آپ کے موبائل پر موصول ہو جائے گا کہ آپ نے سگنل توڑا ہے. جس حساب کا جرمانہ ہوگا، بعض اوقات قید بھی ہے بعض ممالک میں کہ آپ کی گاڑی بھی ضبط ہو سکتی ہے، 1 دن کے لیے آپ کو جیل میں بھی ڈالا جا سکتا ہے. ہر ممالک کا اپنے اپنے حساب کتاب ہے. اب میں جو عرض کر رہا ہوں کہ رات کو 2 بجے 3 بجے اگر کوئی آدمی ہمارے ملک میں ایسے سگنل پر کھڑا ہے، کوئی گاڑی نہیں ہے آس پاس، ہم تو اسے بیوقوف سمجھیں گے نا، پاگل سمجھیں گے. اور حقیقت عقل تو یہی کہتی ہے نا کہ بھائی جس مقصد کے لیے سگنل بنایا گیا تو مقصد کہاں ہے؟ چاروں طرف کوئی گاڑی نظر نہیں آ رہی، تمہیں نظر آ رہا ہے سگنل جس مقصد کے لیے ہے، تو تم اکیلے ہی کھڑے ہو، کس کو تم راستہ دے رہے ہو؟ کہاں جو ہے وہ ایکسیڈنٹ کا موقع ہے، نکلو. جس فائدے کے لیے سگنل تھا وہ حکم تو ہے، لیکن وہ حکمت، وہ لاجک پیچھے اب نہیں ہے. اگر ان ممالک میں جہاں یہ کیمرہ لگا ہوا ہے آپ نکل جائیں، وہ کیمرہ آپ کی تصویر کھینچے گا، آپ کو جرمانہ بھی لگے گا. آپ لاکھ وہاں کے جج کے پاس جا کر قانون کو بدلوانے کی، اور پارلیمنٹ میں جا کر، یا جو جس نے آپ پر جرمانہ لگایا اس کو ثابت کرنے کی کوشش کریں کہ نہیں جی جس لاجک کی وجہ سے، جس حکمت کی وجہ سے سگنل کو بنایا گیا ہے، لگایا گیا ہے، وہ تو تھی نہیں، میرا نکلنا عقل کے حساب سے بالکل درست ہے. کیونکہ وہ انگریز ہیں، گورے ہیں، تو ان کے سامنے ہم اپنے آپ کو کم عقل سمجھتے ہیں، ان کے آگے تو ہم کبھی بول نہیں سکتے. لیکن اللہ کو تو ہم بتا دیتے ہیں، اللہ اس کے رسول سے دھڑلے سے پوچھتے بھی ہیں کہ کیا لاجک ہے، کیا حکمت ہے، کیا فائدہ ہے، بتاؤ جی ہمیں. تو دھڑلے سے جب ہم پوچھتے ہیں تو جتنا احترام ہم کم سے کم گوروں کا، انگریزوں کا کرتے ہیں، میں اکثر یہ جگہ بات کرتا ہوں، کہنا نہیں چاہیے، جملہ نامناسب ہے، اللہ کا کم سے کم اتنا تو حق ہے کہ ان سے بڑھ کر احترام کیا جائے. ہم اللہ کو اتنا بھی حق نہیں دیتے، اللہ کا اتنا بھی، اللہ اس کے رسول کے احکامات کا اتنا احترام بھی نہیں ہے. جس کا جی چاہتا ہے، جو جی چاہتا ہے، اللہ اس کے رسول کے احکامات پہ اعتراض کر دیتا ہے. حکمت ہے، میں نے شروع میں عرض کیا تھا، فائدہ ہے، آپ کے لیے ہی یہ شریعت ہے، یہ دین آپ کے لیے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، یہ اللہ کی نعمت ہے. یہ دین اسلام اللہ کی نعمت ہے. ہماری دنیاوی اور اخروی سارے فائدے اسی کے اندر ہیں. ہم اپنے آپ کو اتنا نہیں جانتے جتنا اللہ ہمیں جانتا ہے. ہمارا خالق وہ ہے، کائنات کو وہ جانتا ہے. ہمارے فائدے کے احکامات اس نے ہمیں دے دیے ہیں، پھر بھی ہم ہر چیز میں پوچھیں. ہاں پوچھیں، بعض اوقات پوچھنا پڑتا ہے، سوال ہو جاتا ہے، بعض اوقات چیز حکمت پتہ چل جاتی ہے، لاجک پتہ چل جاتی ہے. سوال ہو جائے، پتہ چل گیا، علم میں آ گئی، یہ انسان کے ایمان میں اضافے کا سبب بن جاتی ہے. اس پر ایمان کی بنیاد نہ ہو. بنیاد یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے،